وہ اپنے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا۔ ان کے جہاں لڑکیوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھائی کی اجازت صرف 12ویں جماعت تک دی جاتی تھی۔ اس کا یہاں ایڈمیشن بھی صرف اسی وجہ سے ہوا تھا کیونکہ اسے پڑھائی کا بے حد شوق تھا۔ خاندان کی ہر لڑکی نے یا تو 8ویں تک پڑھا تھا، 10ویں یا 12ویں جماعت تک۔ اس سے زیادہ کم ہی لڑکیاں آگے گئی تھیں۔ سب بڑوں کو لگتا تھا کہ لڑکیاں یونیورسٹی جا کر بگڑ جاتی ہیں۔ اس کے جہاں ایڈمیشن ہونے کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ اس کا نکاح بچپن میں ہی ہو چکا تھا، لیکن کس شخص سے ہوا تھا یہ اسے پتہ نہیں تھا۔ اس کے نام کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ کیسا دکھتا تھا، اس کا مزاج کیسا تھا، کتنا پڑھا لکھا تھا، اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ اسے نہیں یاد اس نے آخری بار اسے کب دیکھا تھا۔ وہ ان کے گھر نہیں آتا تھا۔ آخری بار وہ ان کے گھر کب آیا اسے یہ بھی یاد نہیں۔ وہ صرف ہفتے ہفتے فون کر کے اپنی خیریت بتاتا رہتا تھا۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی وہ پہلا لڑکا تھا جسے سیرت جواد نے اپنا دوست بنایا تھا۔ شروع میں وہ اس سے فاصلہ بنا کر رکھتی تھی، لیکن اس کا خود کی طرف بڑھنا اسے اسی سے دوستی کرنے پر مجبور کر گیا، اور بہت جلد یہ دوستی محبت میں تبدیل ہو گئی۔ سیرت کے لیے تو ایسا ہی تھا، لیکن اسے پتہ تھا کہ اسے محبت اتنی آسانی سے نہیں ملے گی۔ اگر وہ اپنے ماں باپ سے بات بھی کر سکتی تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا، کیونکہ وہ کسی کے نکاح میں تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کا شوہر مان کبھی بھی نہیں آئے گا، لیکن جواد صاحب کو یقین تھا کہ وہ جلد آئے گا، اور کچھ نہیں تو اپنی امانت لینے ضرور آئے گا۔ جب سے اس نے جواد صاحب سے رابطہ کم سے کم کر دیا تھا، تب سے سدرا بیگم کو ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں وہ وہاں کسی اور کو تو پسند نہیں کرتا۔ مان سے اس کا نکاح اپنے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ اس کی کیا عمر تھی اسے نہیں پتہ تھا۔ اس کے بعد وہ یہاں سے جا چکا تھا۔ شروع میں 2 مہینے ان کے گھر آ جاتا تھا، لیکن مصروفیت کی وجہ سے وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہو گیا تھا۔ اس کی شکل کیسی تھی یہ سیرت کو بھی یاد نہیں تھا۔ گھر والوں کے پاس بھی صرف اس کے ہی بچپن کی تصویر موجود تھی۔ اب صرف اس کی فون کال آتی تھی، وہ بھی کبھی کبھی۔ پہلے وہ صرف 2 منٹ بات کرتا تھا اور کام کا کہہ کر رکھ دیتا، لیکن اب بات تفصیل سے کرتا تھا، اپنی بھی بات کرتا اور ان کی بھی سنتا، سوائے سیرت کے، کیونکہ اسے مان سے بات نہیں کرنی تھی، جسے وہ یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ ابھی اس سے بات کرنا اچھا نہیں لگتا۔ ایک بار امی کے کہنے پر زبردستی اس نے جان چھڑوانے والی بات کر لی تھی، لیکن اس کے بعد سے کبھی بھی اس کا فون آتا تو وہ کہیں بھاگ جاتی تھی۔ پہلے اسے مان بڑا برا نہیں لگتا تھا، لیکن اچھا بھی نہیں لگتا تھا، پر جب سے ارسم اس کی زندگی میں آیا تھا تب سے مان اسے برا لگنے لگا تھا۔ امی کو پہلے یہ خدشہ رہتا تھا کہ کہیں مان سیرت کو چھوڑ نہ دے، کیونکہ وہ یہاں سے دور رہتا تھا، کیا پتہ اس کی زندگی میں کوئی اور آ گئی ہو۔ لیکن اب یہ خدشہ بھی دور ہو چکا تھا، کیونکہ وہ بہت جلد یہاں آنے والا تھا۔ کب یہ اسے بھی نہیں پتہ تھا، لیکن جلد ہی آنے والا تھا، اور اس بات کو سوچ سوچ کر اسے فکر ہو رہی تھی۔ اگر وہ آ گیا اور اس کی شادی مان سے ہو گئی تو کیا ہوگا؟ وہ ارسم کو بھول نہیں سکتی تھی۔ ارسم اس کی محبت تھا، پہلی محبت۔ تم اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو سیرت؟ ابھی وہ آیا تو نہیں ہے نا؟ تمہارا شوہر جب آئے گا تب کتاب دیکھی جائے گی، ارسم نے اسے تسلی دینے والے انداز میں کہا، لیکن جلد ہی آ جائے گا ارسم، اور اس کے بعد ابو اس کے ساتھ میری رخصتی کر دیں گے۔ تم پلیز اپنے پیرنٹس کو بھیجو ہمارے گھر۔ اس سے کیا ہوگا؟ نکاح تو تمہارا ہو چکا ہے، اگر بھیج بھی دوں گا تو کیا مان جائیں گے تمہارے گھر والے؟ بات تو اس کی دوسری، اس کے گھر والے بھلا کیسے اس کا بچپن کا نکاح توڑ کر اسے کسی ایسے شخص کے ساتھ رخصت کر دیں گے جس سے ملے بھی ابھی اسے صرف کچھ ٹائم ہی ہوا تھا۔ پھر کیا کروں؟ ابھی کچھ مت کرو، ریلیکس رہو، جب وہ آ جائے گا تب تم مجھے بتانا، کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ ارسم نے اس کا ہاتھ دبا کر تسلی دی، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں، اور تم پریشان ہونا چھوڑ دو، جسٹ ریلیکس۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس کے جانے کے بعد سیرت پھر سے اپنی سوچوں میں گم ہو گئی۔ السلام علیکم امی، کیا کر رہی ہیں؟ یونیورسٹی سے واپس آتے ہی وہ سیدھا کچن میں گئی، کیونکہ سدرا بیگم زیادہ تر وہیں پائی جاتی تھی۔ وعلیکم السلام، کھانا بنا رہی ہوں، جا کر فریش ہو جاؤ پھر کھا لینا۔ انہیں ڈھکن ہٹا کر دیکھا، مرغی کا قورمہ دیکھتے ہی اس کی بھوک چمک اٹھی۔ وہ فریش ہونے کے لیے بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی، کندھوں پر مردانہ شال ڈالے وہ اپنی گاڑی سے اتر کر اندر داخل ہوا، جہاں ملازم اپنے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔
اسے آتا دیکھا ادب سے سلام کیا، صوفے پر بیٹھ کر اس نے سوالیہ نظروں سے ملازم کو دیکھا اور اس کے دیکھنے پر وہ فوراً بولنا شروع ہوا۔ ملک صاحب، گر رہی تصویریں۔ اس نے ایک خاکی رنگ کا لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ سنجیدہ نظروں سے اس نے اس خاکی لفافے کو دیکھا اور اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اسے کھولا۔ اندر تصویریں تھیں جو یونی میں موجود ان دو افراد کی تھی۔ جیسا آپ نے کہا تھا وہی کیا ہے۔ میں نے وہاں پر کینٹین میں جواب شروع کر دیا تو کیا خبر ملی تمہیں؟ میں جتنے دن وہاں رہا ہوں میں نے اس لڑکی کی ہر حرکت پر نظر رکھی ہے۔ وہ ہمیشہ ایک لڑکے کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اس لڑکے کا نام کیا ہے؟ اس نے تصویر کو زور سے اپنی مٹھی میں مروڑتے ہوئے پوچھا۔ انداز ایسا تھا جیسے سارا غصہ وہ ان پر ہی نکال دے گا۔ ارسم نام ہے اس کا اور یہ دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے ہیں۔ اور مجھے ایک اور بات پتہ چلی ہے، جانتا ہوں آپ نے کہا تھا بس وہی معلومات لو جو یونیورسٹی کی ہو۔ میں آپ کے لیے نئی خبر لایا ہوں، شفیق نے دبے دبے جوش سے کہا، جیسے اسے یقین ہو گیا یہ خبر سن کر اس کا مالک اس کو انعام دے گا۔ کہو سر، یہ میڈم جو ہے نا، ان کا نکاح ہو چکا ہے۔ اس لڑکی کے بارے میں مجھے سب معلوم ہے، تمہیں خوار ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ یونیورسٹی میں سارا دن کیا کرتی رہتی ہے تم مجھے وہی بتاؤ۔ جاؤ اب یہاں سے۔ مروڑی ہوئی تصویروں کو پھینکتے ہوئے اٹھ گیا۔ ارادہ اب اپنے کمرے میں جانے کا تھا۔ عجیب آدمی ہے، جانتا بھی ہے اس لڑکی کا نکاح ہو چکا ہے، پھر بھی اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ خود سے بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے جانے لگا جب اسے پیچھے سے آواز آئی، شفیق جی ملک صاحب، اس لڑکے کو میرے پاس لے کر آنا، کچھ بات کرنی ہے اسے۔ اس کے نظریں تصویروں پر تھی جو زمین پر پڑی تھی، جسے دیکھا شفیق کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ کس لڑکے کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ جی اچھا کہہ کر وہ جا چکا تھا، جبکہ وہاں موجود شخص انگلی میں موجود پتھر کی انگوٹھی کو گھماتے گہری سوچ میں گم تھا۔ مان سیرت کے پھپھو کا بیٹا تھا۔ سیرت اس سے 8 سال چھوٹی تھی۔ اس کے پھپھو کی اپنے شوہر سے علیحدگی ہو چکی تھی، لیکن مان پھر بھی ہر چھٹیوں میں اپنے باپ سے ملنے ضرور جاتا تھا۔ نادیہ اسے خود بیچتی تھی کیونکہ بھلے ان کی اور فیروز کی علیحدگی ہو چکی تھی، لیکن مان پر ان دونوں کا برابر کا حق تھا۔ جواز صاحب کے لیے مان ان کے بیٹے کی طرح تھا۔ وہ اپنی بہن کا گھر دوبارہ بسانا چاہتے تھے، لیکن نادیہ انہیں انکار کر چکی تھی کیونکہ اب ان کی زندگی میں ان کا بیٹا مان کافی تھا، انہیں اور کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ جہاں مان بڑا ہو رہا تھا وہیں سدرا بیگم کو اپنی بیٹی کی فکر ہو رہی تھی۔ وہ 5 سال کی تھی اور مان 13 سال کا۔ ان دونوں کی اٹیچمنٹ دیکھ کر انہیں ہمیشہ ڈر رہتا تھا، بھلے مان پر ان کا اعتبار تھا، پر سیرت کا سگا بھائی تو نہیں تھا نا۔ جواب میں کچھ سوچ رہی ہوں، سدرا بیگم نے اپنے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو روز کی طرح کھانے کے بعد اپنا کام لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاں بولو، انہوں نے مصروف سے انداز میں کہا۔ مان بڑا ہو رہا ہے؟ ہاں ماشاءاللہ۔ جواب میں سوچ رہی تھی کہ آپ مان اور نادیہ کو الگ گھر میں شفٹ کر دیں۔ ان کی اس بات پر جواز صاحب نے چونک کر دیکھا۔ کس لیے؟ جواد ہماری ایک بیٹی، ہم اس طرح مان کو گھر نہیں رکھ سکتے۔ وہ اب بڑا ہو رہا ہے، اسے خود احتیاط کرنی چاہیے، وہ نہیں کرتا۔ ہمیشہ سیرت اس کے پیچھے گھومتی پھرتی ہے، اس کے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتی۔ ان دونوں کی اتنی دوستی ٹھیک نہیں، تو مان کو ہم اپنا داماد بنا لیتے ہیں۔ جواز صاحب نے ہنستے ہوئے جیسے ان کی بات کا مذاق بنایا تھا، پھر ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ ہاں یہ بات میں نے پہلے کیوں نہیں سوچی، ہم مان اور سیرت کا نکاح کر دیتے ہیں، ویسے بھی مان میرا اپنا ہے، میری بہن کا بیٹا ہے۔ جواد میں آپ سے کیا کہہ رہی ہوں، اور آپ بات کہاں سے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کیا تمہیں مان سے کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں، لیکن جواز صاحب نے اپنا ہاتھ اٹھا کر انہیں مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ جب کوئی مسئلہ نہیں تو بات ختم، میں کل ہی نادیہ سے بات کرتا ہوں۔ جواد ابھی ان کی عمر اتنی نہیں ہے، یہ فیصلہ ان پر چھوڑ دے، بڑے ہو کر خود ہی کر لیں گے۔ سدرا بیگم نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اب وہ اپنا فیصلہ سنا چکے تھے۔ اگلے دن انہوں نے نادیہ سے یہ بات صاف لفظوں میں کہہ دی تھی، جسے سن کر وہ بے حد خوش ہوئی تھی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں بھائی، میری تو یہ دلی خواہش تھی، لیکن میں خاموش تھی، مجھے یہ وقت مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ میرے ذہن میں بھی یہ بات نہ آتی، اگر سدرا بات شروع نہ کرتی۔ تم سے رائے مانگنی تھی بس، تمہاری مرضی بھی شامل ہے تو ہم اپنے بچوں کو ایک جوڑے میں باندھ دیتے ہیں۔ ان کے چہرے پر موجود خوشی دور سے ہی دکھ رہی تھی، جبکہ سدرا بیگم پریشانی سے ان دونوں بہن بھائیوں کو دیکھ رہی تھی۔
بچپن سے بندے رشتے ہر کوئی نہیں نبھا پاتا۔ اگر کل کو ان دو بچوں کی پسند بدل گئی تو کیا ہوگا؟ سیرت کی 6 سالگرہ پر سیرت اور مان کا نکاح کر دیا گیا تھا۔ مان جانتا تھا کہ اس کا نکاح ہو رہا ہے، لیکن وہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ نکاح کی اہمیت کو سمجھ پاتا۔ اسے بس اتنا پتا تھا کہ شادی کے لیے نکاح ضروری ہے اور اس کی سیرت سے شادی ہوئی ہے، جبکہ سیرت اس سے بھی لاعلم تھی۔ تیری میری رائٹنگ میں جب اس نے اپنا نام جواز صاحب کی بتائی ہوئی جگہ پر لکھا تو تالیوں کا شور مچ گیا، جبکہ سب کو تالیاں بجاتے ہوئے وہ خود بھی تالیاں بجانے لگی۔ اسے یہ بتایا جا رہا تھا کہ اس کا نکاح مان سے ہو رہا ہے، جس پر اس نے معصومیت سے پوچھ لیا کہ نکاح مان سے ہو رہا ہے، جس کے بعد مان اسے چھوڑ کر کبھی نہیں جائے گا، اور اسی لیے وہ بہت خوش تھی۔ اب اس کا دوست نکاح ہونے کے بعد اس کے ساتھ رہے گا۔ ان کے نکاح کو سال اسی طرح بیت گیا۔ اس گزرے سال سدرا بیگم کی پریشانی واقعی ختم ہو چکی تھی، جو انہیں مان کو لے کر تھی، لیکن پھر اچانک نادیہ کی بیماری نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ جواز صاحب نے ان کا بہت علاج کروایا، لیکن ان کے پاس جتنی مختصر زندگی تھی وہ وہی جی پائی۔ ان کا انتقال کے بعد فیروز مان کو اپنے ساتھ لے جانے کو آئے تھے۔ پہلے وہ جہاں اپنی ماں کی وجہ سے تھا، لیکن اب اس کی ماں نہیں ہے۔ میری بیٹی اس کے نکاح میں ہے، رشتہ ہے ہمارا، اس سے میں کیسے بیت دوں تمہارے ساتھ فیروز؟ ان کے منہ سے مان کو ساتھ لے جانے کی بات سن کر جواز صاحب جلدی سے کہہ اٹھے، میں جانتا ہوں آپ کی بہن کا خیال نہیں رکھ سکا، غلطی میری تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں مان کا بھی خیال نہیں رکھ سکوں گا۔ مان میری اکلوتی اولاد ہے، میں نادیہ کو کھو کر پچھتا رہا ہوں، اب اپنی اولاد کو کھونا نہیں چاہتا۔ ان کے لہجے میں منت بڑا تاثر تھا۔ جواز صاحب نے طنزیہ مسکراہٹ کیے انہیں دیکھا، کیوں پچھتا رہے ہو؟ وہ عورت کہاں ہے جس کی وجہ سے تم نے میری بہن کو چھوڑا تھا؟ وہ دھوکے بازی میری دولت کے لیے مجھے بیوقوف بنا رہی تھی، میں پاگل تھا، اس جیسے پتھر کے پیچھے نادیہ جیسے ہیرے کو چھوڑ دیا۔ اس کی اصلیت میرے سامنے آئی تو میں اسی وقت چھوڑ چکا تھا۔ ان کی آواز بھیگ چکی تھی، جسے دیکھ کر جواز صاحب کچھ نرم پڑے۔ یہ فیصلہ مان کا ہوگا فیروز، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر اس نے انکار کیا تو تم زبردستی نہیں کرو گے۔ ماموں میں بابا کے ساتھ جاؤں گا، وہ مان کی آواز تھی، جسے سن کر ان دونوں نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کب سے کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ سوچ تو مان، کیا تمہارا یہی فیصلہ ہے؟ جی، میں اپنی ماں کو کھو چکا ہوں، اب اپنے باپ سے دور نہیں رہنا چاہتا۔ اس کے کہنے پر جواز صاحب نے اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ فیصلہ مان نے کرنا تھا تو وہ کر چکا تھا، تو وہ کیوں بلا اعتراض کرتے؟ تم جا رہی ہو مجھے چھوڑ کر؟ وہ صبح سے اس کے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی، بیبی پنک کلر کی فراک پہنے اپنی ٹیڈی بیئر کو سینے سے لگا وہ اسی طرح اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مانو سے پہلے ہی بتا چکا تھا کہ وہ یہاں سے جانے والا ہے، لیکن سیرت نے اس کی بات کو سیریس نہیں لیا تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا وہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اب اس کی تیاری دیکھ کر اس کو یقین ہو چکا تھا کہ وہ سچ میں جا رہا ہے، اور تب سے ہی وہ روئے جا رہی ہے۔ اس کو کھانا بھی ماں نے زبردستی کھلایا تھا۔ میں ہمیشہ کے لیے تھوڑی جا رہا ہوں، تم سے ملنے آتا رہوں گا، ہم بات بھی کریں گے۔ نہیں، تم نہیں جاؤ پلیز، پھوپھو نے کہا تھا کہ ہمارا نکاح ہو جائے گا تو تم ہمیشہ میرے ساتھ ہوگے۔ ہاں، انہوں نے صحیح کہا تھا، میں بھلے تم سے دور جا رہا ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، چاہ کر بھی جدا نہیں ہو سکتے، تب تک تو بالکل بھی نہیں، جب تک یہ نکاح ہمارے درمیان ہے۔ اس کی کوئی بات سیرت کی سمجھ میں بالکل نہیں آ رہی تھی۔ تم کہیں نہیں جاؤ گے مان، ورنہ تم سے میں ناراض ہو جاؤں گی، زندگی انداز میں کہا۔ وہ ضد نہیں کرتی تھی، لیکن پہلی بار کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں کہیں نہیں جا رہا، تمہارے پاس ہی ہوں۔ سٹوری سناؤ؟ ماں نے اس کا دھیان بھٹکانا چاہا، جس میں وہ کامیاب بھی ہو چکا تھا۔ سٹوری سنتے سنتے وہ تھوڑی دیر نیند میں جا چکی تھی، جسے دیکھ کر اس نے گہرا سانس لیا۔ جاگتے میں وہ کبھی بھی اسے جانے نہیں دیتی۔ سیرت، ماں نے اسے نرمی سے پکارا۔ وہ نیند کی کیفیت میں تھی، اس لیے بس ہٹو کہہ دیا۔ میں چاہ رہا ہوں سوری، لیکن مجھے جانا ہوگا، یہاں رہ کر میں ماموں کے آسے پر پلنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکوں گا۔ مجھے بھولنا مت، اپنے مان کو یاد رکھنا۔ اس کے گال پر پیار کر کے ماں نے اپنا سامان اٹھایا اور ایک اس کے سوتے وجود پر نظر ڈال کر وہاں سے چلا گیا۔ اسے پتہ تھا سیرت جب بھی اٹھے گی اسے ناپاکہ خوب روئے گی، لیکن جلدی سمجھ آئے گی۔ وہاں جا کر اس نے سارا دھیان پڑھائی پر لگا دیا۔ باپ کے علاوہ وہ دادا دادی کی بھرپور محبت میں اسے اپنی ماں کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ سیرت سے وہ جب بھی فارغ ہوتا ضرور بات کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ مصروفیت اتنی بڑھ گئی تھی کہ اس کا بات کرنا کافی کم ہو گیا تھا۔ پہلے وہ ویڈیو کال پر بات کر لیتا تھا، لیکن اب کال پر سے ماموں سے ہی چند منٹ بات ہو پاتی تھی۔ اوپر سے فیروز کی موت نے اسے کافی بکھیر کر رکھ دیا تھا۔
بیمار تو پھر پہلے ہی رہتے تھے اور پھر ایک دن اچانک دل بند ہونے کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے جنازے پر جواز صاحب اکیلے ہی آئے تھے۔ سیدھا بیگم اور سیرت انہیں نہیں آ سکی تھی۔ انہیں خود ہی اپنے باپ کا بزنس سنبھالنا شروع کر دیا تھا۔ دادا آفس نہیں جا سکتے تھے لیکن گھر پر رہ کر بھی اس کی کافی مدد کرتے تھے، لیکن ان کا بزنس نقصان میں جا رہا تھا کیونکہ اسے اس کام کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر طرف سے پریشانیاں آ رہی تھی۔ پاکستان میں اس کا رابطہ نہ ہونے کے برابر ہو چکا تھا۔ جب واٹس کا فون آتا تو وہ 2 منٹ سے زیادہ بات نہیں کر پاتا تھا۔ اس رات وہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا جب وہ اس کے پاس آئے تھے۔ کیا سوچ رہے ہو بیٹا؟ انہوں نے اس کی قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ بہت مشکل لگ رہا ہے، بہت صاحب ایسا لگ رہا ہے اب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ایسی باتیں نہیں کرے بیٹا، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر ہم گر جائیں تو اٹھنا بھی تو سیکھتے ہیں نا۔ مان نے ناسمجھی سے اپنے دادا کو دیکھا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پھر سے کوشش کرو، محنت کرو، اللہ تعالیٰ کامیابی دینے والا ہے۔ اس کے سر پر ہاتھ پھینکا وہاں سے جا چکا تھا جب اس کا ذہن سوچوں میں گم ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ فیروز کے دوست کی کمپنی میں ملازمت بھی شروع کر دی تھی۔ اس سے پہلے اس کام کو سیکھنا تھا جسے وہ بہت جلدی سیکھ چکا تھا۔ اس کی پڑھائی ختم ہونے والی تھی۔ پڑھائی ختم ہونے تک اسے وہیں پر جاب کرنی تھی۔ پڑھائی ختم ہونے کے بعد اپنے پاس جمع کیے ہوئے پیسوں سے چھوٹا سا بزنس شروع کیا جسے وہ طریقے اور کامیابی سے چلا رہا تھا۔ اسے تو نہیں لیکن دادا کو یقین تھا کہ جس طرح وہ اپنا کام کر رہا ہے بہت جلدی وہ اس بزنس کو بہت اونچائی پر لے جائے گا۔ جبکہ ان کی بات سن کر وہ وقت مسکرا جاتا۔ یہ عہدہ اس نے خود سے یہ عہد اس نے خود سے کیا تھا کہ اب جب تک وہ کامیاب انسان نہیں بن جائے گا وہ پاکستان نہیں جائے گا۔ وہ جب جائے گا اپنی سیرت کو ساتھ لے کر آئے گا۔ ارسم امی بتا رہی تھی کہ مان آنے والا ہے۔ انہوں نے ہلکی آواز میں ارسم سے کہا۔ وہ اس وقت اس سے فون پر بات کر رہی تھی۔ یہ فون اسے ارسم نے ہی دیا تھا جس سے وہ آج تک چھپاتی رہی تھی۔ اسے جب بھی ارسم سے بات کرنی ہوتی تو وہ تب ہی کرتی جب سیدھا بیگم کسی کام سے باہر گئی ہوتی یا پھر اپنے کمرے میں۔ سیرت ہم اس بارے میں بات کر چکے ہیں، اس نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن مجھے ٹینشن ہو رہی ہے، اگر وہ آ گیا تو پھر تم کیا چاہتی ہو؟ پتہ نہیں، ایسا کرو میرے ساتھ با کا شادی کر لو۔ ارسم کے کہنے پر وہ خاموش ہو چکی تھی۔ ایسا قدم اٹھانے کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ نہیں کر سکتی ہو تو خاموش رہو اور ہمت کر سکو تو اپنے گھر والوں سے میرے بارے میں بات کر لو، اور یہ بھی نہیں کر سکتی تو میرا دماغ مت کھاؤ۔ اس کی مسلسل خاموشی دیکھ کر اس نے دوبارہ بات شروع کی۔ میں کیسے کر سکتی ہوں جب تم خود ہمت نہیں کر پا رہی تو میں کیسے کروں سیرت؟ پہلے تم ان سے بات کرو جہاں تک رہی اس کزن کی بات، اسے سب بتا دو کہ تم کسی اور سے محبت کرتی ہو تو وہ خود ہی پیچھے ہٹ جائے گا۔ وہ فون رکھ چکا تھا جب اس کی کئی باتیں سوچ رہی تھی۔ امی آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اپنے کمرے میں بیٹھ کر وہ کچھ دیر تک سوچتی رہی کہ اسے ارسم کے بارے میں گھر بات کرنی چاہیے یا نہیں۔ بہت سوچ کر اس نے یہ فیصلہ لیا کہ بتا دینا چاہیے کیونکہ اسے مان کے ساتھ نہیں رہنا تھا۔ ہاں کہو، مجھے مان سے شادی نہیں کرنی ہے، اس نے ہمت کر کے کہہ دیا۔ اس کے کہنے پر سیدھا بیگم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہارا نکاح ہو چکا ہے سیرت؟ ہاں۔ تو مجھے نہیں رکھنا یہ رشتہ؟ کیوں نہیں رکھنا؟ ان کی آواز تیز ہوئی تھی کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ اس کی بات سن کر سیدھا بیگم نے زوردار تھپڑ اس کے گال پر سیدھ کیا۔ جانتی بھی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارے ابو نے سن لیا تو پتہ چل جائے گا تمہیں۔ ملتے ہیں تو سن لیں، سنتے ہیں تو سن لیں، مجھے پرواہ نہیں سیرت، اپنی بکواس بند کرو، ایک اور تھپڑ لگا دوں گی۔ آج کے بعد اس قسم کی گھٹیا بات کی تو تمہارے ابو کو بتانے میں دیر نہیں کروں گی۔ دفع ہو جاؤ جہاں سے۔ ان کے غصے سے چلانے پر وہ سہم کا پیچھے پہ آنسو ضبط کرتے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ جو بہادری وہ تھوڑی دیر پہلے دکھا چکی تھی وہ اب کہیں غائب ہو چکی تھی۔ بس اب آؤ گے تو میں تمہیں جانے نہیں دوں گی۔ سیدھا بیگم کے کہنے پر مسکرا اٹھا۔ اس نے کافی دنوں بعد کال کی تھی۔ کال کا مقصد یہ بتانا تھا کہ وہ آنے والا ہے بہت جلدی۔ اس بار اپنے دادا دادی کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ جی اس بار ان دونوں کو بھی ساتھ لاؤں گا اور اپنی امانت کو بھی لے کر جاؤں گا۔ سیرت سے بات ہو سکتی ہے ممانی؟ ہاں ہاں بیٹا، کیوں نہیں۔ اٹھ کر سیرت کے کمرے میں گئی جو بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ لو سیرت، مان سے بات کر لو۔ بظاہر انہوں نے نرمی سے کہا تھا لیکن آنکھوں سے باقاعدہ گوڑھی تھی کہ کچھ الٹا سیدھا مت کرنا، کیونکہ جب بھی مان سے اس کی بات کروانا چاہتی تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر بھاگ جاتی۔ گہرا سانس لے کر بنا کچھ کہے فون کان سے لگا لیا۔ اسے خود مان سے بات کرنی تھی۔
السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ دوسری طرف سے نہایت نرم آواز سنائی دی۔ اسے نہیں یاد تھا کہ اس نے آخری بار اس کی آواز کب سنی تھی۔ بالکل ٹھیک، آج کیسے ہیں؟ اسے باتیں کرتا دیکھ کر سیدھا بیگم کمرے سے جا چکی تھی، جس پا اس نے سکون کا سانس بھر لیا، کیونکہ جو بات اسے کرنی تھی وہ ان کے سامنے تو نہیں کر سکتی تھی۔ بالکل ٹھیک اور بہت خوش، تمہیں پتہ ہے میں بہت جلدی تمہارے پاس آنے والا ہوں، تمہیں لینے کے لیے خود کو میرے لیے تیار کر لو، اس نے محبت بڑے لہجے میں کہا۔ مان، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اس نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر کر جیسے کہنے کے لیے لفظ ڈھونڈے۔ سیرت، کہو، میں سن رہا ہوں۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس کی بات سن کر دوسری طرف خاموشی چھا گئی، کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ آپ پلیز میرے ماں باپ سے کہیں کہ آپ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے، تم خود انکار کر دو۔ تھوڑی دیر پہلے جو خوشی اس کے لہجے میں تھی وہ اب کہیں محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں انکار نہیں کر سکتی، وہ میری نہیں سنیں گے۔ امی سے بات کی، انہوں نے تھپڑ مار دیا۔ پلیز آپ منع کر دے کہ آپ کو مجھ سے شادی نہیں کرنی، چھوڑ دیں مجھے، میں ارسم سے محبت کرتی ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات کا جواب دیے بغیر وہ فون کاٹ چکا تھا۔ جبکہ سیرت اب یہ سوچ رہی تھی کہ مان اب کیا کرے گا، یقیناً چھوڑ دے گا۔ بھلا کوئی مرد ایسی لڑکی سے شادی کیوں کرے گا جس کے دل میں کوئی پہلے سے موجود ہو؟ کیا کہا ہے تم نے؟ مان سے کمرے سے باہر نکلتے ہی سیدھا بیگم نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا کہا؟ یہی تو میں تم سے پوچھ رہی ہوں کہ وہ تم سے شادی سے انکار کر رہا ہے۔ ان کی بات سن کر اس نے سکون کا ساتھ لیا۔ میں نے اسے سب سچ بتا دیا ہے۔ سیرت، تمہارا دماغ خراب ہو گیا، اپنے ان وقتی جذبات کے پیچھے تم اپنے بچپن کے رشتے کو چھوڑ ہی ہو۔ آنے دو تمہارے ابو کو، انہیں سب بتاتی ہوں، تمہارا یونیورسٹی جانا بھی بند کرواتی ہوں۔ سیتا بیگم کے کہنے پر اس نے گھبرا کر انہیں دیکھا۔ نہیں امی، آپ میرا یونیورسٹی جانا بند نہیں کریں گی۔ اب جانتی ہے کہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے، یہ راستہ تم نے خود بند کیا ہے۔ اب تک میں تمہارے لیے تمہارے باپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی کہ بچی کا شوق ہے، اس نے پڑھنے سے، لیکن اب نہیں کروں گی، اور مان کیا دے تمہاری رخصتی کر دوں گی۔ امی، مجھے نہیں کرنی اس سے شادی، اس نے چیخا کہا، لیکن وہ بنا اس کے سنے اپنا فیصلہ سنا کر جا چکی تھی۔ چھوڑو مجھے۔ اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کی جانب کر کے بندھے ہوئے تھے، جبکہ چہرہ کالے کپڑے سے ڈھک کر شفیق اسے کھینتا ہوا اندر لا رہا تھا۔ اندر کمرے میں لا کر اس نے ارسم کو کرسی پر بٹھا کر اس کے چہرے پر سے کپڑا ہٹایا، البتہ ہاتھ اس کے ابھی تک بندھے ہوئے تھے۔ کون ہو تم؟ میرے ہاتھ کھولو۔ کپڑا ہٹتے اس کی پہلی نظر شفیق پر پڑی، دیکھتے ہی اس نے چلا کر کہا، ملک صاحب نے تمہیں یہاں بلوایا ہے، کون ہے یہ؟ ملک صاحب، میں ہوں، باری مردانہ آواز پر ارسم اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس نے سیڑھیوں کی جانب دیکھا جہاں وہ وجیہہ مرد کھڑا تھا جو اس وقت بلو کلر کے پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا۔ میں ہوں ارش ملک، اور تمہیں میرے کہنے پر جہاں لایا گیا ہے۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر وہی صوفے پر اطمینان سے بیٹھا، کیوں بلوایا ہے تم نے مجھے یہاں؟ اس کی آواز کچھ دیر پہلے تیز تھی۔ ارش ملک کے روبدار شخصیت دیکھا خود بہت کم ہو گئی تھی۔ تم اپنی یونیورسٹی میں ایک لڑکی کو پسند کرتے ہو؟ اس کے کہنے پر ارسم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ بات تو آج تک اس کے گھر والوں کو بھی نہیں پتہ چلی۔ جی، شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس سے میری اس سے شادی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ اس کا نکاح اس کے بچپن میں ہی اس کے کزن سے ہو چکا ہے۔ اگر تمہیں اسے شادی کرنے کا موقع ملے تو کیا کرو گے؟ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ نہیں، میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ وہ میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ میں اس کے گھر رشتہ لے کر جاؤں۔ جب اس شخص کو چھوڑ گیا جس کے ساتھ اس کا نکاح ہو چکا ہے تو پھر میں کیسے مان لوں وہ میرے ساتھ بھی مخلص رہے گی؟ اس کی بات سن کر ارش کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہوئی۔ تمہیں اسے میرے پاس لے کر آنا ہے۔ میں اسے تمہارے پاس کیوں لے کر آؤں گا؟ کیونکہ میں یہ کہہ رہا ہوں، بدلے میں تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گا جتنی تم چاہو۔ ارش کی بات سن کر وہ ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا کہا؟ میں تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گا، بدلے میں تمہیں اسے میرے پاس لانا ہوگا جتنی میں چاہوں، اس نے تسلی چاہی، جس پر اس نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ اپنا سر اس بات میں ہلا دیا۔ لیکن میں اسے لاؤں گا کیسے، یہ بات تمہیں سوچنی ہے۔ اس کا انداز ٹھیک تھا، وہ شخص لالچی تھا اور پیسوں کی آفر رکھتے ہی وہ اس کی بات ضرور مان جائے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ ارسم کا دیا ہوا موبائل وہ سارا دن آپ ہی رکھتی تھی، آن سے تب کرتی جب اسے ارسم سے بات کرنی ہوتی۔ ارسم نے خود کبھی اسے کال نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ موبائل آپ رکھتی ہے۔ اسے ہمیشہ سیرت ہی کال کرتی تھی، لیکن اس وقت ارسم کی کال آئی ہوئی تھی، جو اس کے لیے حیران کن بات تھی۔ اس نے جلدی سے اسے کال بیک کی۔ اس کے موبائل میں بیلنس بھی وہی ڈلواتا تھا۔ سدھا بیگم اس وقت گھر پر نہیں تھی، اسے اکیلا چھوڑ کر نہیں جاتی تھی، لیکن اگر جانا کہیں ضروری ہوتا تو ملازمہ کو اس کے پاس روک جاتی۔
یہ کہے گا کہ جب تک وہ واپس نہیں آ جاتی وہ سیرت کو چھوڑ کر نہیں جائیں گی، وہ ان کے آنے تک ملازمہ اس کے ساتھ ہی رہتی۔ باہر ملازمہ کام کر رہی تھی اور وہ اپنا کمرہ بند کیے اب ارسم کو کال ملا رہی تھی۔ سدھا بیگم کے باہر جانے سے پہلے اسے یہی کہتی تھی کہ ملازمہ پر دھیان رکھنا، اسے اکیلا مت چھوڑنا۔ ان کی اس نصیحت کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکالا تھا، کبھی عمل نہیں کیا تھا۔ ایسا موقع لانے پر وہ اپنے کمرے میں ٹی وی چلا کر ارسم سے باتیں کرتی رہتی۔ ٹی وی چلانے کی وجہ یہ تھی کہ اس کی آواز باہر نہ جا سکے جہاں ملازمہ کام کر رہی تھی۔ تم نے اتنی کالز کیوں کی تھی ارسم، اتنی کالز کیوں کی تھی؟ ارسم حیرت ہے اس کے فون اٹھاتے ہی سیرت نے پوچھا، تم نے اپنے گھر والوں سے بات کی؟ میرے بارے میں ہم سے کہا تھا لیکن انہوں نے بہت غصہ کیا، انہوں نے کہا کہ وہ میری یونیورسٹی بند کروا دیں گے۔ وہ اب بولو یہ بات پتہ چلی تو شاید مجھے جان سے مار دیں گے۔ میرے پاس آیا راستہ ہے، وہ بس اسے عرش ملک کے پاس پہنچا دینا چاہتا تھا تاکہ اسے جلد سے جلد پیسے مل جائیں۔ سیرت اس کے لیے اتنی فائدہ مند ثابت ہوگی اسے اندازہ ہی نہیں تھا۔ کیا راستہ ہے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ تم اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ ارسم، تم جانتے ہو میں ایسا نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ تمہیں محبت نہیں مجھ سے؟ ہے، بالکل ہے، لیکن میں اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی۔ سیرت ایک دفعہ مان آ گیا تو تمہاری رخصتی کرنے میں دیر بالکل نہیں لگائیں گے یہ لوگ۔ ابھی تمہارے پاس ٹائم ہے، تم میرے پاس آ جاؤ۔ ماں باپ اپنے بچوں کو معاف کر دیتے ہیں، جب تم ان سے دوبارہ ملو گی تو وہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ وہ بس کسی بھی طرح اسے اپنی باتوں سے قائل کرنا چاہتا تھا، اور شاید وہ ہو بھی رہی تھی۔ میں سوچ کر تمہیں بتاؤں گی۔ ہاں بالکل، تم سوچ کر جواب دینا۔ وہ فون رکھ چکی تھی اور ارسم بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اسی کی بے چینی تب تک رہتی تھی جب تک سیرت کا جواب نہیں مل جاتا۔ مجھے 50 لاکھ چاہیے، اس کی بات سن کر عرش کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ مجھے لگا تھا تم بڑا سوچتے ہو، 1 کروڑ جیسے تمہاری خوشی، لیکن میں کیسے مان لوں کہ تم مجھے پیسے دو گے؟ اگر میں سیرت کو لے آیا اور تم نے مجھے پیسے نہیں دیے تو؟ اس نے شفیق کو اشارہ کیا۔ اس کا اشارہ سمجھ کر اندر چلا گیا۔ اس کی واپسی ہوئی تو اس کے ہاتھ میں ایک انویلپ تھا جو اس نے عرش کی جانب بڑھایا۔ یہ آدھے پیسے ہیں، آدھے کام کرنے کے بعد ملیں گے۔ اس نے انویلپ ارسم کے سامنے پھینکا۔ اس کے ہاتھ کھولو شفیق، اس کے کہنے پر شفیق نے اس کے بندے ہاتھ کھول دیے، اور اگلے ہی پل ارسم نے جھک کر اس انویلپ کو اٹھا کر دیکھا۔ ان میں پیسوں کی گڈیاں تھی، اس کی مانگی ہوئی رقم کا آدھا حصہ۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے عرش پہلے سے جانتا تھا کہ وہ کیا مانگے گا اور اس کے پیسوں کی آفر قبول کر لے گا۔ اس نے پہلے سے ہی اس کے لیے تحفہ تیار کروا لیا۔ ان سوچوں سے نکل کر اس نے دراز میں سے سارے پیسے نکالے جنہیں دیکھ کر اس کا دل بڑھ نہیں رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ کوئی خواب دیکھ رہا تھا، حسین خواب۔ یونیورسٹی کے بیگ میں اپنی ضرورت کا سامان رکھ کر اس نے بیگ پیک کر کے کندھے پر لٹکایا جو اس نے فیصلہ کیا تھا۔ اسے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا لیکن اپنی محبت کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اسے کمرے سے باہر نکلتے ہی سدھا بیگم نے اسے گور کر دیکھا جو ان کے منع کرنے کے باوجود یونیورسٹی جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ یونیورسٹی، اس نے ایک یک لفظی جواب دیا۔ میں نے منع کیا تھا نا تمہیں کہ اب تم نہیں جاؤ گی؟ جب آج صاحب کو آتے دیکھا انہوں نے اپنی بات ادھوری چھوڑی۔ کہاں جا رہی ہو سیرت؟ ان کے چہرے کے تاثرات نارمل تھے، جسے دیکھا سیرت نے سکون کا سانس لیا، یعنی سدھا بیگم نے ان سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ یونیورسٹی جا رہی ہیں؟ یہ میں بس منع کر رہی تھی نہ جائے، آج مان آنے والا ہے نا؟ سدھا بیگم کی بات سن کر اس نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا۔ وہ آنے والا تھا یہ تو اسے پتا تھا، لیکن آج آئے گا یہ اسے نہیں پتا تھا۔ ارے تو کیا ہو گیا؟ وہ کون سا سارا دن کے لیے جا رہی ہے؟ جلدی آ جائے گی، واپس جاؤ بیٹا۔ ان کی بات پر اس نے سکا سانس لیا اور اپنا سر ہلا کر وہاں سے چلی گئی۔ ارسم، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آدھا دن یونیورسٹی میں گزار کر وہ ارسم کے ساتھ وہاں سے نکل آئی تھی، لیکن وہ اب کہاں جا رہے تھے یہ اسے نہیں پتا تھا۔ دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اسے معلوم تھا وہ جو کرنے جا رہی ہے وہ غلط ہے، وہ اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ اسے کوئی راستہ نہیں دکھ رہا تھا۔ بہت ہر جگہ اس کا انداز پر اصرار تھا۔ اس نے کوئی سوال نہیں کیا تھا، لیکن اس کے ذہن میں کچھ آیا جو اسے چونکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا، ارسم تم مجھے لے کر کہاں جاؤ گے؟ میری تو تم سے شادی بھی نہیں ہو سکتی، میں کسی کے نکاح میں ہوں۔ اس کی بات سن کر ارسم کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ آئی جسے وہ جلد ہی چھپا گیا تھا۔ گاڑی رکتے ہی اس نے سیرت کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا، جو اس کے ایسا کرتے ہی گاڑی سے اتر گئی۔ سامنے ہی خوبصورت سا بنگلہ بنا ہوا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے ڈرتے ہوئے نظریں ہر طرف دوڑائی۔ ارسم، تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟
یا سیرت کتنے سوال پوچھتی ہوں تم؟ اندر آؤ، پھر کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر خود ہی لے کر آ گیا۔ اس کا سب سے پہلے سامنا شفیق سے وہ اسے اپنے پیچھے آنے کا کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ اندرونی حصہ باہر سے زیادہ خوبصورت تھا، جہاں ہر چیز کو نفاست سے رکھا ہوا تھا۔ اندر داخل ہوتے سیرت کی پہلی نظر اس شخص پر پڑ گئی تھی جو صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ مضبوط جسامت پر اس وقت سفید قمیض شلوار پہنی ہوئی تھی، جبکہ گہری نظروں سے اپنے سامنے کھڑی سیرت کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے سے ڈر صاف واضح ہو رہا تھا۔ ارسم، یہ کون سی جگہ ہے؟ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اس نے ارسم کا ہاتھ ہلایا۔ اس کا ہاتھ چھوڑ کر عرش کے کہنے پر اس نے سیرت کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ یہ اب تمہاری ہوئی عرش ملک، مجھے میرے پیسے دے دو تاکہ میں یہاں سے جاؤں۔ ارسم کے الفاظ سنتے ہی جیسے ساتوں آسمان ایک ساتھ اس کے اوپر آ گرے تھے۔ ماں باپ کو دھوکہ دینا، جھوٹی محبت کے نام گھر سے بھاگ جانا، یہ سب چیزیں اس نے بہت جگہ پڑھی تھی جن کے نتائج بہت ہی برے نکلے تھے، لیکن اس کے باوجود اس سے ارحم پر بھروسہ تھا۔ وہ اسے دھوکہ نہیں دے گا، لیکن نہیں، اس نے بھی اس کے ساتھ وہی کیا تھا جسے وہ آج تک پڑھتی آئی تھی۔ اگلے ہی پل اس سے ارسم کی بات سمجھ آ چکی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنے قدم باہر کی طرف بڑھا دیے۔ تیز قدموں سے بھاگتے ہوئے وہ واپس اس دروازے کے قریب جہاں سے وہ اندر داخل ہوئی تھی، لیکن وہاں بیٹھا گارڈ اس کا راستہ روک چکا تھا۔ پلیز مجھے جانے دو، اس نے گارڈ کے آگے ہاتھ جوڑ کر منت بھرے لہجے میں کہا، لیکن وہ اپنے مالک کے حکم کا غلام تھا۔ اسے وہی کرنا تھا جو اس کا مالک اسے کہتا۔ سیرت، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اندر جاؤ۔ ارسم بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا۔ سیرت نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، جہاں نظروں میں صاف شکایت اور شکوہ تھا، لیکن ارسم کو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ سیرت، اندر جاؤ، اس بار اس نے سخت لہجے میں کہا، لیکن وہ بنا کچھ کہے وہیں دروازے کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئی۔ گارڈ دروازے سے ہٹ نہیں رہا تھا، دوسرا اٹھ جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اٹھا بھی تو اسے نہیں معلوم تھا۔ سیرت، اٹھو یہاں سے۔ ارسم اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اسے زبردستی اٹھا سکتا تھا، لیکن وہ اسے چھونا نہیں چاہتا تھا۔ پہلے ہاتھ پکڑنے پر وہ عرش ملک کی خطرناک نظریں خود پر دیکھ چکا تھا۔ سیرت کی نظریں سامنے آتے اس شخص پر گئی۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس وہ وجاہت سے بھرپور شخص اسی کی طرف آ رہا تھا، لیکن سیرت کو اس وقت وہ کوئی درندہ لگ رہا تھا جو اسے کھا لے گا۔ اس نے ڈرتے ہوئے ارسم کا بازو پکڑا۔ ارسم، پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ، تم تو مجھ سے محبت کرتے تھے نا، پلیز۔ ارسم، جو بولو گے کروں گی، بس پلیز مجھے یہاں سے لے چلو۔ اس کا بازو زور سے پکڑے وہ رو رہی تھی جب عرش اس کے قریب آیا، اس کی نازک کلائی پکڑے اپنی طرف کھینچا۔ چھوڑے مجھے ارسم، پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ وہ ابھی بھی اس شخص سے مدد مانگ رہی تھی جو اسے یہاں لے کر آیا تھا۔ شفیق، اس کے پیسے دو، اسے یہاں سے نکالو۔ اس کے کہنے پر شفیق نے اپنا سر ہلایا اندر چلا گیا۔ اس کی واپسی جلدی ہو گئی تھی۔ اس نے وہ پیسے لا کر ارسم کو دے دیے، جبکہ سیرت اور صدمے سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اتنے وقت سے اس کے ساتھ محبت کا صرف جھوٹا ڈرامہ کر رہا تھا۔ پیسے لے کر وہ جا چکا تھا، لیکن سیرت اسے چلا چلا کر پکار رہی تھی۔ شاید اسے یہ امید تھی کہ ارسم کو اس پر رحم آ جائے گا اور وہ اسے یہاں سے لے جائے گا، لیکن ایسا نہ ہونا تھا اور نہ ہی ہوا تھا۔ ارسم کے وہاں سے جاتے ہی عرش کھینچتے ہوئے واپس اسے اندر لے کر چلا گیا۔ چھوڑو پلیز، چھوڑو، تم جو بولو گے کروں گی، بس مجھے میرے ماں باپ کے پاس جانے دو۔ عرش کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے گھبرا کر جلدی سے کہا، شاید وہ وہی اس پر رحم کھا لے اور اسے یہاں سے جانے دے۔ ان ماں باپ کا خیال تمہیں پہلے نہیں ہے جب تم اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ کر آئی تھی؟ اب جب اس نے دھوکہ دے دیا ہے تو تمہیں اپنے ماں باپ یاد آ گئے؟ کمرے کا دروازہ بند کر کے اس نے سیرت کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کیا، جبکہ اسے اتنا قریب دیکھ کر اس کی سانسیں رک چکی تھی۔ دیکھو پلیز مجھے چھوڑ دو، تم جو بولو گے وہ میں کروں گی، بس پلیز مجھے چھوڑ دو، اس نے ہچکیوں سمیت روتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی بات سن کے چند لمحے سوچ کر وہ اس سے دور ہوا۔ جو میں کہوں گا تم وہی کرو گی۔ اس کے کہنے پر سیرت نے اپنا سر اسپات میں ہلایا۔ امید کی کرن جو نظر آ رہی تھی۔ اپنا دوپٹہ اتارو۔ عرش کے کہنے پر اس نے گھبرا کر اپنا دوپٹہ اور مضبوطی سے پکڑ کر اپنے اوپر اور اچھے سے اوڑھ لیا۔ اس کی پکڑ بے حد مضبوط تھی، جیسے اسے ڈر ہو عرش اس کا دوپٹہ خود نہ اتار دے۔ میں نے کیا کہا ہے، اپنا دوپٹہ اتارو، اس نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ آپ کچھ اور کہہ لیں میں وہ کر لوں گی، بس مجھے بخش دے پلیز۔ اچھا نہیں کہہ رہا میں تمہیں یہاں آؤ۔ ہاتھ سے اشارہ کر کے اس نے سیرت کو اپنے قریب بلایا۔ اپنا تھوک نکلتے ہوئے اس نے اپنے قدم عرش کی جانب بڑھا دیے۔
اور اس کے قریب پہنچتے عرش نے اس کی کمر کے گرد بازو حل کر کے اسے اپنے قریب کر لیا، جس پر گھبرا کر سیرت نے اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز دور رہیں، میری قمیض کے بٹن کھولو۔ اس کے کہنے پر سیرت نے خوب زیادہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اب اگر تم نے انکار کیا تو میں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ برا بن کے دکھاؤں گا۔ جو کہا ہے وہ کرو، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، جبکہ اس کہنے پر اس نے اپنی آنکھیں زور سے میچ لی اور کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کی قمیض کے بٹن کھولنے لگی۔ ابھی اس نے 2 بٹن ہی کھولے تھے جب ہاتھ نیچے گرے۔ وہ خود میں ہمت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے زور سے عرش کو دھکا دیا۔ اس کے ایسا کرتے ہی وہ چند قدم دور ہوا اور غصے سے سیرت کو گھورنے لگا، جو اب دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، جس میں کامیاب بھی ہو چکی تھی، لیکن اس سے پہلے وہ باہر بھاگ دیا۔ عرش نے اسے بالوں سے پکڑ کر اندر کی جانب کھینچا اور دروازہ زور سے بند کیا۔ اگر تم میری بات مانتی تو میں تمہیں چھوڑ دیتا، لیکن یہ حرکت کر کے تم خود اپنے ساتھ برا کیا ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ دیکھ کر سیرت سے لفظ ادا کرنے مشکل ہو رہے تھے۔ عرش نے اگلے ہی پل اسے بیڈ پہ دھکا دیا اور اس کے اوپر جھکا شدت سے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا، جبکہ اس کی اس حرکت پہ سیرت نے تڑپ کر اسے دور کرنا چاہا، لیکن وہ مضبوط جسامت کا مالک تھا، جس سے اس کی کسی بھی حرکت سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ تو بس مدہوشی کے عالم میں اس کے لبوں پر جھک گیا اور وہاں اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ پلیز چھوڑ دو مجھے۔ اس کے کسی آنسو، کسی منت کا عرش ملک پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو بس اپنی منمانی کر رہا تھا۔ اس کی حالت اس وقت قابل رحم لگ رہی تھی، لیکن عرش ملک کا اس پر رحم کھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ عرش نے اس کی بیک زپ کھول کر کندھے سے شرٹ کھسکا کر وہاں پر اپنے لب رکھے اس کی مزاحمت کرتے دونوں ہاتھوں کو قید میں کیا۔ سیرت کے لاکھ مزاحمت کے باوجود بھی اس نے وہی کیا جو اسے کرنا تھا، صرف اپنی منمانی چلائی، جبکہ روتی سیرت اسے قصوروار نہیں ٹھہرا رہی تھی۔ قصوروار وہ خود کو ٹھہرا رہی تھی۔ جو لڑکیاں اپنے ماں باپ کی عزت کی پرواہ نہیں کرتی، چند دن کی محبت کے لیے ان کی سالوں کی محبت بھلا دیتی ہیں، ان کے ساتھ شاید یہی ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کونے میں بیٹھی وہ خود میں سمٹی مسلسل روئے جا رہی تھی، جبکہ اس کی مسلسل رونے سے تنگ آ کر عرش نے چہرہ اٹھا کر اور اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا خمار تھا، لیکن اس کے رونے کی وجہ سے وہ سو نہیں پا رہا تھا، اور اب سونے کا ٹائم بھی نہیں تھا کیونکہ صبح ہونے والی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر عرش نے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا اور بغور اس کا چہرہ دیکھا جو آنسو سے بھیگا ہوا تھا۔ چھوڑے مجھے گھٹیا انسان۔ اس کے کہنے پر عرش نے اس کا چہرہ دبوچا۔ آج کے بعد میرے لیے ایسے الفاظ استعمال مت کرنا، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ وہ مجھے گھٹیا کہہ رہی ہو؟ ذرا خود کے بارے میں بھی سوچو، میں تو گھٹیا ہوں، تم کیا ہو؟ اس نے سخت لہجے میں کہا۔ نکاح میں ہوں تم کسی کے، اس کے باوجود کسی اور شخص کے ساتھ پا گئی۔ ایک بار بھی اپنے ماں باپ کے بارے میں نہیں سوچا۔ اس کے کہنے پر سیرت کا سر شرمندگی سے جھک چکا تھا، جبکہ ذہن میں سب سے پہلے خیال اپنے ماں باپ اور مان کا وہ آنے والا تھا۔ یقیناً آ چکا ہوگا۔ اس کے ماں باپ اس کے لیے کتنے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ مان اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا؟ اگر اسے پتہ چل گیا کہ وہ گھر چھوڑ کر آئے ہے تو کیا ہوگا؟ پہلی بار سے یہ خیال آیا کہ مان اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ پلیز مجھے جانے دو، جب تک میری طلب ختم نہیں ہوگی تب تک میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ تمہاری ضرورت کا سامان میں منگوا چکا ہوں، جا کر فریش ہو جاؤ، اس کے بعد ملازموں کے ہاتھ تمہارے لیے ناشتہ بھجواؤں گا۔ کھا لینا، کیونکہ مجھے جیلنے کے لیے تمہیں طاقت کی تو ضرورت ہوگی، اور میں نے تمہیں کل جلدی چھوڑ دیا تھا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہر بار ایسا ہی ہوگا۔ اس نے نرمی سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ روتے ہوئے وہ دوبارہ وہیں بیٹھ چکی تھی۔ ملازمہ ناشتے کے لیے کمرے میں رکھ کر جا چکی تھی، لیکن وہ اسی طرح کونے میں بیٹھ کر روتی رہی۔ اس کی زندگی کیا سے کیا ہو چکی تھی۔ وہ اپنی اس زندگی کو خراب کرنے والی وہ خود تھی۔ ہر پل بس یہی خیال آ رہا تھا کہ مر جاؤں سیرت، لیکن کاش مرنا اتنا آسان ہوتا۔ اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے گلاس پر گئی۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ وہاں تک پہنچی اور کانچ کے گلاس کو توڑ دیا، جو زمین پر گرتے ہی الگ الگ ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ اس نے ایک بڑا ٹکڑا اٹھا کر ہاتھ میں پکڑا، اپنی آنکھیں زور سے مینچ لی۔ وہ جو کام کرنے جا رہی تھی اس کی اس میں ہمت نہیں تھی، لیکن اس کے علاوہ اسے کوئی راستہ نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کوئی الٹی سیدھی حرکت کرتے عرش اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچ چکا تھا، جس کے باعث کانچ کا ٹکڑا اس کے ہاتھ سے گر چکا تھا۔ وہ کمرے میں کعبہ اسے نہیں پتہ چلا۔ اسے علم ہی نہ ہوا۔ سیرت نے نفرت بڑی نگاہوں سے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا، جو خود غصے سے اس سے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا حرکت کرنے جا رہی تھی تم؟ وہی جس کے لیے تم نے مجھے مجبور کر دیا ہے۔
اتنی جلدی تھک گئی، لیکن اگر تمہیں مرنے کا اتنا شوق تھا تو مجھے بتاتی، میں تمہیں بہت پیار سے مارتا۔ اس کے ارادے خطرناک لگ رہے تھے، جسے محسوس کر کے صرف اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑوانا چاہا، لیکن سامنے والے کی گرفت مضبوط ہی، زمین پر جھک کر ٹوٹے ہوئے گلاس کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا اٹھایا، جبکہ اس کے ایسا کرنے سے سیرت کی روح تک کام چکی تھی۔ چھوڑو مجھے، نہیں تمہیں مرنا ہے نا، تو مرو نہیں، پلیز مجھے نہیں مرنا، چھوڑو مجھے۔ اس نے سہم کا عرش کی جانب دیکھا، جو اگلے ہی پل اس کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا۔ جاؤ جاگا فریش ہو، اس نے واش روم کی طرف اشارہ کیا، جو اس کے کہتے ہی بنا ادھر ادھر دیکھے سیدھی واش روم بھاگ گئی۔ اس نے واش روم کی الماری کھولی، جہاں بے شمار لیڈیز ڈریس موجود تھے، اور سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ سب اس کے سائز کے تھے۔ فریش ہو کر وہ کمرے میں واپس آئی، جو اب صاف ستھرا پڑا ہوا تھا، اور سب سے اچھی بات جو اسے لگی تھی وہ یہ تھی کہ عرش کمرے میں نہیں تھا۔ اس نے کمرے کی ہر چیز پر غور کیا، پہلے کی نسبت وہاں ایک دو چیزوں کی کمی لگ رہی تھی، مطلب عرش ملک نے کمرے سے وہ سارا سامان نکلوا دیا تھا جس سے وہ خود کو نقصان پہنچا پاتی۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ کھانے کی ٹرے پھر سے لے کر آ چکی تھی، ساتھ ہی یہ بھی بتا گئی عرش گھر سے باہر گیا ہوا ہے، جس پر اس نے سکون کا سانس لیا۔ وہ کھانا کھانے لگی، دل تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن کھانا بھی ضروری تھا، خود میں طاقت جو پیدا کرنی تھی یہاں سے بھاگنے کے لیے۔ میم آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ اس کے کمرے سے باہر نکلتے وہاں صفائی کرتی ملازمہ اس کے پاس آئی۔ نہیں، میں بس ایسے ہی آ گئی تھی، جواب دے کر وہ وہیں باہر گئی۔ اس کا ارادہ بس یہ دیکھنے کا تھا کہ یہاں سے نکلنے کی کوئی جگہ ہی مل جائے۔ کمرہ اور واش روم ہر جگہ سے دیکھ چکی تھی، لیکن وہاں ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں سے وہ بھاگ سکے۔ اس وقت ہر طرف نظریں دوڑاتی ہوئی پوری جگہ کا جائزہ لے رہی تھی، لیکن باہر نکلنے کا ایک ہی راستہ نظر آ رہا تھا جہاں سے گھر میں داخل ہوئی تھی، لیکن وہاں سے جا نہیں سکتی تھی کیونکہ وہاں گارڈ کھڑے تھے۔ اس نے اپنے سر پر کھڑی ملازمہ کو دیکھا، جو کب سے اس کے سر پر کھڑی تھی۔ یقیناً اس کے مالک کا ہی حکم تھا کہ کمرے سے باہر اسے اکیلا مت چھوڑے۔ تھوڑی دیر انتظار کرتی تھی کہ شاید ملازمہ اپنے کام میں مصروف ہو جائے اور وہ کہیں اور جا نکلنے کی جگہ دیکھ سکے، کیونکہ ملازمہ کی موجودگی میں وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن اسے مسلسل ایک ہی جگہ کھڑے دیکھ کر اکتا کر اسی کمرے میں چلی گئی جہاں اسے رکھا ہوا تھا۔ اس نے سارا دن یہی سوچتے ہوئے گزارا کہ یہاں سے باہر کیسے نکلا جائے، لیکن کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ وہ اسی طرح سوچوں میں گمراہ تھی اگر اسے باہر سے گاڑی کی آواز نہ آتی۔ ذہن میں پہلا سوال یہی آیا کہ وہی آیا ہوگا، اور یہ خیال آتے ہی وہ واش روم میں بند ہوئی۔ اپنے ارادے وہ اسے بتا چکا تھا، اور سیرت دوبارہ وہ واقعہ ہرگز دہرانا نہیں چاہتی تھی۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے اس کی نگاہ نے سیرت کو ڈھونڈا، جو وہاں نہیں تھی۔ وہ واش روم کا دروازہ بند تھا۔ ملازمہ نے یہی بتایا کہ وہ کمرے میں ہے، تو ظاہر تھا کہ وہ اس وقت واش روم میں ہوگی۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر اس نے سیرت کا انتظار کیا، لیکن نہ تو وہ ادھر نہ ہی اندر سے آواز آ رہی تھی، جسے محسوس کر کے وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ سیرت باہر نکلو، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے اپنی دراز میں رکھی چابیاں نکالی، جس میں سے ایک واش روم کی تھی۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا، جو اسے دیکھتے ہی ڈر کر دیوار کے ساتھ لگ چکی تھی۔ وہ اس کے یہاں آنے کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہاں پر رو کر تم مجھ سے چھپ جاؤ گے؟ اس نے دروازہ بند کیا، جسے دیکھ کر ڈر سے اس کی آنکھیں پوری کھل چکی تھی۔ نہیں، میں چھپ نہیں رہی تھی، میں تو واش روم یوز کر رہی تھی۔ اس نے جلدی سے بہانہ بنایا۔ اچھا، اب میں یہاں آ گیا ہوں، دونوں مل کر یوز کرتے ہیں۔ اس کے ہاتھ اپنے شرٹ کے بٹن کھول رہے تھے، جسے دیکھ کر سیرت کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، لیکن اس سے پہلے وہ باہر بھاگتی عرش نے اسے اپنے قریب کھینچ کر شاور آن کر چکا تھا۔ چھوڑو مجھے، تم کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ ایسا؟ تم نے خود اپنے ساتھ ایسا کیا ہے۔ پانی گرنے کے باوجود وہ دونوں بھیگ چکے تھے، اور اس کے نظریں سیرت کے بھیگے ہونٹوں کا طواف کر رہی تھی، جنہیں دیکھ کر وہ اگلے ہی لمحے ان پر جھک چکا تھا، جبکہ اپنے اتنے قریب دیکھ کر سیرت کو اپنی جان نکلتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے لبوں کو آزاد کرتے اس نے سیرت کا دوپٹہ اس سے دور کیا، مزاحمت کرتے وجود کو اپنی باہوں میں اٹھا کر دوبارہ کمرے میں لے آئے۔ لاکھ مزاحمت کے باوجود بھی سیرت پھر اسے ظالم کی گرفت میں قید ہو چکی تھی۔ اگلے دن عرش صبح ہوتے ہی گھر سے باہر جا چکا تھا، جبکہ وہ بس رات سے روتے ہوئے ارسم کو بددعائیں دے رہی تھی۔ اس کی وجہ سے ہی وہ اس قید میں تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ محبت کرنے کی اتنی بڑی سزا ہوتی ہے۔ یہ خیال آتے ہی اس نے اپنا سر نپی میں ہلایا۔ محبت کرنے کی نہیں، ماں باپ کا دل دکھانے کی سزا، لیکن وہ جانتی تھی کہ جب وہ ان کے پاس جائے گی تب اسے معاف کر دیں گے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو معاف کر دیتے ہیں، یہ خیال ہی اس کے دل میں سکون ڈال چکا تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے، اسے ہار نہیں مانی تھی، اسے یہاں سے نکلنا تھا۔
کسی بھی قیمت پر اسے اس ظالم کی قید سے آزاد ہونا تھا۔ جس وقت وہ کمرے سے باہر نکلی تھی اس وقت شام کا وقت ہو رہا تھا اور وہ اب اس کمرے سے باہر نکلی تھی۔ سنو، تمہارے سر کب تک آتے ہیں؟ انہوں نے وہاں کام کرتی ملازمہ سے پوچھا۔ بس آنے والے ہیں میم، تم کب تک اپنے گھر جاتی ہو؟ میں بس جا رہی تھی، سر کا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان کے آنے کے بعد جاؤں، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جس پر سیرت نے اپنا سر ہلایا۔ اسے پتہ تھا کہ عرش نے اسے ایسا اس لیے کہا ہوگا تاکہ وہ اکیلی نہ رہے، کیونکہ ایسی صورتحال میں یا تو وہ خود کچھ کر لیتی یا پھر گھر سے بھاگنے کے راستے ڈھونڈتی، اور وہ یہ دونوں کام ہی نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ میں گھر دیکھنا چاہ رہی تھی، تم دکھاؤ گی؟ وہ جب سے یہاں آئی تھی کمرے سے 2 سے 3 مرتبہ نکلی تھی، اور جب بھی وہ باہر نکلی تھی تب کوئی پل ایسا نہیں گزرا تھا جب وہاں موجود ملازمہ نے اس پر نظر نہ رکھی ہو۔ اکیلے تو ویسے بھی گھر نہیں دیکھ پاتی کیونکہ اسے اکیلا نہیں چھوڑنا ان کے سر کا حکم تھا، تو بہتر تھا کہ وہ کسی ملازمہ کو اپنے ساتھ لے کر گھر دیکھ لیتی اور یہاں سے نکلنے کی جگہ بھی ڈھونڈ لیتی جو اسے مشکل ہی لگ رہی تھی۔ جی ضرور، اس نے خوش دلی سے اپنی خدمت پیش کی اور پھر اسے گھر کی ہر ایک چیز دکھانے لگی۔ یہاں کیا ہے؟ اس نے اسٹور روم کے طرف بند دروازے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ باہر جانے کا دوسرا دروازہ ہے، اس کی چابی کہاں ہوتی ہے؟ اس نے اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے کہا۔ سر کے پاس ہوتی ہے، وہ ساری چابیاں اپنے کمرے میں رکھتے ہیں، لیکن کہاں رکھتے ہیں یہ معلوم نہیں۔ ملازمہ نے اسے سادگی سے بتا دیا۔ جب ان دونوں کو گاڑی کا ہارن سنائی دیا، سر آ گئے ہیں۔ گھر تو آپ نے دیکھ لیا ہے، اب میں چلتی ہوں۔ اس نے اجازت طلب نظروں سے سیرت کی طرف دیکھا جس نے اپنا سر ہلا کر جانے کی اجازت دے دی۔ اپنے دماغ میں وہ پورا پلان ترتیب دے چکی تھی، اسے بس کسی بھی قیمت پر یہاں سے نکلنا تھا۔ سامنے والے دروازے پر گارڈ کھڑے تھے، لیکن ممکن تھا یہاں کوئی نہیں ہوتا۔ یہ بات اس کی یہاں سے نکلنے کی امید بڑھا رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلتے ہی اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے دروازہ بند کر کے سوئچ بورڈ کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن اس سے پہلے ہی اندھیرے میں کھڑی سیرت اس کے سر کے پیچھے وار کر چکی تھی۔ اسے زوردار وار کی وجہ سے اس کی چیخ نکلی، لیکن افسوس ہر طرف سے کمرہ بند ہونے کی وجہ سے اس کی چیخ کوئی نہ سن سکا۔ اس نے سیرت کے پیچھے ہاتھ رکھا، اس نے سر کے پیچھے ہاتھ رکھا، اسے گیلا پن محسوس ہوا، ہاتھ مار کر لائٹ آن کر دی۔ پہلی نظر اپنے ہاتھ پر لگی خون پر پڑی، جبکہ دوسرے کونے میں کھڑی سیرت پر جس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا۔ یہ اسے کہاں سے ملا؟ یہ بات اسے نہیں معلوم تھی۔ اسے بس اتنا پتا تھا کہ سر کا پچھلا حصہ اسے تکلیف دے رہا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ کچھ کہہ پاتا یا کر پاتا وہ دھڑام سے زمین پر جا گرا۔ سیرت نے اس کے سر پر ڈنڈا کچھ زیادہ ہی زور سے مار دیا تھا۔ اس کے گرتے ہی سیرت نے وہاں موجود الماری کھولی اور اس میں سے چابیاں تلاش کرنے لگی۔ یہ کام وہ کل بھی کر سکتی تھی جب وہ باہر جاتا، لیکن اسے یہ ڈر تھا وہ پھر اس کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے۔ اس میں وہ اذیت بڑے لمحے سہنے کی ہمت نہیں تھی، اسے بس جلد از جلد یہاں سے نکلنا تھا۔ اس کی نظر الماری میں بنی چھوٹی سی دراز پر گئی جس میں چابیاں لگی ہوئی تھی۔ سیرت نے اگلے ہی لمحے دراز کو کھولا۔ اسے اس وقت کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، ذہن میں یہ خیال بھی نہیں ہے کہ کمرے میں موجود اس دوسرے وجود کو دیکھ لی تھی۔ دراز کھولتے اس نے حیرت سے رکھی ہوئی چیزوں کو دیکھا۔ وہاں نکاح نامہ تھا، اس کا اور مان کا نکاح نامہ۔ وہاں اس کی اور مان کے بچپن کی تصویریں موجود تھی۔ اس نے صدمے سے چہرہ موڑ کر اس شخص کو دیکھا جو شاید اب بے ہوش ہو چکا تھا۔ ہاتھ میں پکڑی وہ تصویریں اور نکاح نامہ چھوٹ کر گرا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر اپنا دوپٹہ رکھا اور چلانے لگی، لیکن بند کمرے میں اس کی آواز کوئی نہ سن سکا۔ ویسے بھی ملازمہ تو سارے جا چکے تھے، بس گارڈ تھے جو باہر گیٹ پر موجود تھے۔ وہ بھاگتے ہی کمرے سے باہر نکلی۔ اس وقت دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا، لیکن یہ وقت سوچنے کا نہیں تھا۔ ہوش میں آتے ہی اس نے اس جگہ کا جائزہ لیا۔ اس وقت وہ ہاسپٹل کے بیڈ پر موجود تھا۔ گزرا ہر پل اسے یاد آیا، ساتھ ہی نظر وہاں سیرت پا گئی جو اپنا سر گھٹنوں میں دیے سو رہی تھی۔ سیرت، اس نے تیز آواز میں اسے پکارا۔ جب اتنی تیز آواز سے کہنے پر اس کے سر میں درد اٹھا۔ اس کی آواز سنتے ہی وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ مجھے تو لگا تم یہ موقع ضائع نہیں ہونے دو گی، وہ گھر سے بھاگ چکی ہوگی۔ اسے جاگتے دیکھا سیرت کی بھی نیند اڑ چکی تھی۔ ضرور بھاگتی اگر تمہارے دراز سے مجھے نکاح نامہ اور تصویریں نہ ملتی۔ کیا کہوں تمہیں مان، عرش یا عرشمان ملک؟ اس کے کہنے پر عرش کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ تم شاید دنیا کی پہلی لڑکی ہو جسے اپنے شوہر کا نام بھی پتہ نہیں تھا۔ ہاں تو سب تمہیں مان بلاتے تھے، مجھے یہی لگا تمہارا نام مان ہوگا۔ اس کی حالت سے وہ لطف اندوز ہو رہا تھا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ یہی کہ تم مجھے سچائی بتاؤ، ساری بات بتاؤ۔ تم نے کہا تھا کہ تم گھر آنے والے ہو،
اگر تم گھر گئی ہو تو تم یہاں کیسے موجود تھے؟ مجھے یہاں کیوں بلوایا تھا؟ اور مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم ہی مان ہو جس کے ساتھ میرا نکاح ہو چکا ہے، اور تم نے میرے ساتھ وہ سب کیوں کیا؟ میں نے کیا کر دیا؟ اس نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ اہم بات یہ نہیں، اہم بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی تم نے کیا کیوں کیا بتاؤ مجھے۔ اس کی بات سن کر عرش نے گہرا سانس لیا اور کہنا شروع کیا۔ اس نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ فیروز کی کمپنی میں ملازمت بھی شروع کر دی تھی۔ اس سے پہلے اس کام کو سیکھنا تھا جسے وہ بہت جلدی سیکھ چکا تھا۔ اس کی پڑھائی ختم ہونے تک اس نے وہیں جاب کی تھی۔ پڑھائی ختم ہونے کے بعد اس نے اپنے پاس جمع کیے ہوئے پیسوں سے چھوٹا سا بزنس شروع کیا جسے وہ بہت طریقے اور کامیابی سے چلا رہا تھا۔ اسے تو نہیں لیکن دادا کو یقین تھا کہ جس طرح وہ اپنا کام کر رہا ہے وہ بہت جلدی اس بزنس کو اونچائی پر لے جائے گا۔ جبکہ ان کی بات سن کر وہ وقت مسکرا جاتا۔ یہ عہد اس نے اسے کیا تھا کہ جب تک وہ ایک کامیاب انسان نہیں بن جائے گا پاکستان نہیں جائے گا، اور جب جائے گا اپنی سیرت کو ساتھ لے کر آئے گا۔ یہ اس کے سالوں کی محنت ہی اپنا آپ بلا کر اس نے سارا دھیان صرف اپنے کام میں لگا دیا، اور یہ اس کی محنت کا صلہ تھا جو چند سالوں میں ہی وہ ایک کامیاب ترین بزنس مین بن چکا تھا۔ وہ اپنا بزنس اچھے سے سیٹ کر چکا تھا اور اب سے وہ وعدہ پورا کرنا تھا جو اس نے خود سے کیا تھا۔ اب اسے اپنی سیرت کو اپنے پاس لے کر آنا تھا۔ شفیق تمہیں میرا ایک کام کرنا ہے، اس نے فون کال پر شفیق سے کہا۔ جو اس کا خاص ملازم تھا اس کے پاکستان جانے میں بھی ابھی کچھ وقت باقی تھا، لیکن شفیق اس وقت پاکستان میں موجود ہے، وہ اس بات سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ جی ملک صاحب کہیے، تمہیں یونیورسٹی کا نام اور لڑکی کی ڈیٹیل بھیج رہا ہوں، جب تک میں واپس آؤں تب تک اس لڑکی کے بارے میں جو بھی معلومات ملے مجھے بتانا۔ جی سر، جیسے آپ کہیں، اس نے اپنا سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا جواب سن کر عرش نے فون کال رکھ دی۔ شاید اچھی بات نہیں اس طرح اپنی بیوی کی جاسوسی کروانا، لیکن یہ بات بری بھی نہیں تھی اپنی بیوی کے بارے میں جاننا۔ اس کے پاکستان پہنچنے سے شفیق اسے سیرت کے بارے میں ساری معلومات بتا چکا تھا، جسے سن کر بامشکل اس نے اپنا غصہ ضبط کیا۔ اس کی بیوی کسی اور سے محبتیں لڑا رہی تھی اور وہ لائلم رہا۔ اس کے ذہن میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ گھر جاتا تو ماموں سیرت کی رخصتی کر دیتے اور وہ اپنی ادھوری محبت کا ماتم مناتی، کیونکہ گھر والوں نے اس معاملے میں اس کی کوئی بات نہیں سنی تھی۔ پہلی بات اسے یہ جاننا تھا کہ سیرت اس کا ساتھ چاہتی ہے یا نہیں۔ دوسری بات اسے اس لڑکے سے ملنا تھا۔ سیرت سے بات کر کے اسے اس بات کا اندازہ بخوبی ہو چکا تھا کہ وہ ارسم سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ اگر ایسی حالت میں اس کی شادی ہو بھی جاتی تو بھی اس رشتے کو ٹھیک سے قبول نہیں کر پاتی، جبکہ ارسم سے مل کر اس کا شک یقین میں بدل چکا تھا کہ وہ لڑکا سیرت کے ساتھ صرف ٹائم پاس کر رہا تھا۔ یہ بات سیرت کو بتانا تو وہ یقین نہیں کرتی، بہتر تھا وہ خود اس کا دھوکہ اپنی آنکھوں سے دیکھتی۔ اس لیے اس نے ارسم سے یہ کہا تھا کہ وہ سیرت کو اس کے پاس لے کر آئے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ اس کی اس حرکت سے سیرت کا اس پر سے اعتبار اٹھ جائے گا، سیرت کے سامنے اس کی حقیقت آ جائے گی، اور یہی تو ارشمان ملک چاہتا تھا۔ میں کیا کرتی، میرے گھر والوں نے جیسے ایک قید میں ڈال دیا تھا جہاں سے رہائی مجھے ارسم کی صورت میں نظر آ رہی تھی۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ نظریں جھکا کر اس نے صفائی پیش کی، جس پر عرش نے اپنا سر ہلایا۔ میں نے مان لیا، لیکن تم نے وہ کیوں کیا تھا؟ اس نے چہرہ موڑ کر کہا۔ کیونکہ عرش سے ایسی باتیں کہنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن جاننا بھی ضروری تھا کہ اس نے اسے اتنی اذیت میں کیوں رکھا۔ ایک بار بھی اس نے نہیں کہا کہ میں تمہارا شوہر ہوں، کیونکہ میں تمہیں سزا دینا چاہتا تھا۔ جو غلطی تم نے کی تھی اس کی سزا، اور میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ بہتر سزا اور کوئی ہوتی۔ وہ اچھی خاصی تپ چکی تھی میرے خیال میں۔ اب ہمیں چلنا چاہیے، تمہارے گھر چلیں گے، اس نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا، لیکن سیرت کے چہرے پر ابھی بھی کشمکش تھی۔ کچھ پوچھنا ہے؟ میں تو گھر چھوڑ آئی تھی، اب میں امی ابو سے کیسے ملوں گی؟ جیسے ملتی تھی میں نہیں مل سکتی ان سے، انہیں تمہارے بارے میں کچھ علم نہیں۔ کیسے؟ اس نے ناسمجھی سے عرش کو دیکھا۔ میں ان کے گھر گیا ہی نہیں تھا۔ جس وقت تم گھر سے نکلی میں نے وہ اس سے کہہ کر فون کروا دیا تھا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ماموں مومانی کے مطابق میں کسی اور شہر میں موجود تھا اور اب بھی وہی ہوں۔ میں نے اجازت لی تھی تمہیں اپنے پاس رکھنے کی اور انہوں نے اجازت دے دی تھی۔ تم گھر سے کس لیے نکلی اس بات کا کسی کو علم نہیں، تو بہتر اس بات کو بھول جاؤ۔ اس کی بات سن کر اس نے اپنے نم آنکھیں جھکا لی۔ ایک ارسم تھا جس سے اسے محبت تھی، اور ایک ارشمان تھا جو غصہ ہونے کے باوجود اس کی غلطیاں چھپا گیا۔ ماں باپ کو اس پر جو مان تھا وہ اس نے ٹوٹنے نہیں دیا۔ جب عرش اس کے قریب آیا تو اس نے خدا سے شکوے کی شکایتیں کی تھی، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ انسان میں صبر آ جائے۔
اور اس بات کو سمجھ آئے کہ خدا جو کرتا ہے ہماری بہتری لیے کرتا ہے۔ ان دونوں کو دیکھا جواز صاحب اور سیدھا بیگم خوشی سے نہال ہو چکے تھے۔ عرض سے ملنے کے بعد سیدھا بیگم کو اب اس کے سر پر لگی پٹی کی فکر اور دکھ ہو رہا تھا۔ بچے تم کیوں آگے اتنی جلدی؟ چوٹ بھی اتنی گہری لگ رہی ہے، تمہیں سفر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جواز صاحب نے اس کی پٹی کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں اتنی گہری چوٹ لگتی ہے، مجھے خدا غارت کرے جس نے یہ سب۔ اس سے پہلے وہ اپنا جملہ مکمل کرتی عرش انہیں ٹوک چکا تھا۔ مومانی اب بدوائیں نہ دیجیے گا، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، میں بس آرام کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں میں نے تمہارے لیے کمرہ صاف کروا دیا تھا، آؤ بیٹا میں تمہیں کمرہ دکھا دیتا ہوں، تم سے باتیں بھی کرنی ہے۔ جواز صاحب نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا اور اسے اس کے کمرے کی طرف لے کر چلے گئے۔ ماشاءاللہ کتنا پیارا ہو گیا ہے نعمان، پتہ نہیں کتنے سالوں بعد دیکھ رہی ہوں۔ سیدھا بیگم نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے کہا اور وہاں بیٹھی سیرت کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم نے تو کچھ کہا نہیں نا اس سے؟ نہیں امی، کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اس کا لہجہ ایک پل کے لیے انہیں ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا۔ کیا مطلب؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، میں بس گر گئی تھی، ہائے اللہ کہیں لگی تو نہیں؟ ان کا مشکوک انداز ایک دم فکر مندی میں بدل چکا تھا، جسے دیکھا وہ ہلکا سا مسکرائی۔ لگی تو تھی لیکن اب ٹھیک ہو گئی ہوں۔ بعض دفعہ آپ گرتے ہی اس لیے ہو تاکہ سنبھل کر چل سکو، اور میں ایک بار گر کر چلنا سیکھ چکی ہوں، اب نہیں گروں گی، اور اب تو مان بھی میرے ساتھ ہے۔ انہیں دھیمے لہجے میں اپنی بات مکمل کی اور اٹھ کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ سیدھا بیگم بہت دیر تک اس کی باتیں سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ وہ ایسی باتیں بلا کب سے کرنے لگ گئی تھی، نکاح تو اس کا ہو ہی چکا تھا اور اس بات سے پورا خاندان واقف تھا۔ ان کے جہاں آنے کے چند دن بعد دادا دادی بھی یہی آ چکے تھے۔ عرش کے مکمل ٹھیک ہوتے ہی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ تیاریاں تو پہلے بھی مکمل تھی، بس جو اوپر کے کام بچے تھے وہ کرنے باقی تھے۔ ٹھیک ہوتے ہی اس کا ارادہ یہاں سے جانے کا تھا، بھلے ہی اس کے ماموں کا گھر تھا لیکن سسرال بھی تھا، تو بھلا وہ یہاں کیسے رہ سکتا تھا؟ لیکن مومانی نے اس کی ایک نہ سنی، اسے اس گھر سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی، کیونکہ بقول ان کے یہ اس کا اپنا گھر ہے۔ ان کے بےحد اصرار پر اس نے جانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ شادی کا گھر تھا، مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی، گھر میں خوب رونق لگ گئی تھی، اور دادا دادی بھی ایسی رونقیں چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ارشمان میاں تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، ہم یہی رہیں گے، جبکہ ان کے بچوں جیسے انداز پر وہ مسکرا اٹھا۔ پلک جھپکتے ہی شادی کی رسمیں گزر چکی تھی، پہلے منگنی، پھر مایوں، مہندی، بارات، گھر آ کر بھی ان کے ڈھیر ساری رسمیں ہوئی تھی، جسے کرنے کے بعد اسے عرش کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ دلکش مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھری ہوئی تھی، آج اس کا دل الگ ہی لے میں دھڑک رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ شخص کمرے میں داخل ہوا، نظر سب سے پہلے سامنے بر پر بیٹھی اپنی دلہن کی طرف اٹھی، جو اس کے لائے گئے سرخ شٹارے میں پورا سنگار کیے کوئی اپسرا ہی لگ رہی تھی۔ گلہ کھنگارتے ہوئے وہ جا کر اس کے پاس بر پر بیٹھ گیا اور غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، جبکہ اس کی اس طرح دیکھنے سے وہ نروس ہوتے ہوئے اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ عرش نے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اوپر کیا۔ اس کے ایسا کرنے پر سیرت نے نظریں اٹھا کر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا، جو اس وقت بلیک کلر کی شیروانی میں بے حد خوبرو لگ رہا تھا۔ کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا۔ اس نے دوبارہ اپنی نظریں جھکا لی۔ برا نہیں لگ رہا، یہ سب تم نے کسی اور کے ساتھ سوچا ہوگا۔ وہ شاید ارسم کے بارے میں اس کی رائے جاننا چاہ رہا تھا۔ جھوٹ نہیں کہوں گی مان، میں نے ارسم کے ساتھ ہی یہ منظر تصور کیے تھے، لیکن اب میں ایسا کچھ نہیں سوچتی۔ مجھے اس شخص سے نفرت ہو گئی ہے، بے انتہا نفرت۔ مجھے آپ سے محبت نہیں، لیکن میں ساری عمر آپ کی وفادار رہوں گی، اس بات کا میں یقین دلاتی ہوں، مجھے تمہارے یقین پر یقین ہے۔ انہیں سیرت اور اپنی پیشانی ملائی۔ سیرت جو بھی بات ہو مجھے بلا جھجک کہنا، ایک دوست سمجھ کر کبھی جھوٹ مت بولنا۔ نہیں بولوں گی، ہمارے درمیان کوئی بھی نہیں ہے، بس میں ہوں، تم ہو، ہمارا مستقبل اور ہونے والے بچوں کی پلاننگ۔ اس کے کہنے پر سیرت نے شرماتے ہوئے اپنا چہرہ اس سے دور کرنا چاہا، لیکن اس سے پہلے اس کے لبوں پر جھک کر اسے بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ مان میری منہ دکھائی۔ لبوں کو آزادی ملتے ہی اس نے جلدی سے کہا، یہ بس بہانہ تھا اس کی شدتوں سے بچنے کا، تمہیں میں مل گیا یہ کافی نہیں۔ نہیں میری منہ دکھائی دے۔ اس کے کہنے پر وہ گہرا سانس لے کر اٹھا، اپنی دراز میں سے کچھ نکال کر واپس بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔
سیرت نے اس کے ہاتھ میں موجود اس محمل کے باکس کو دیکھا جسے عرش نے اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس باکس کو تھاما اور کھول کر دیکھا، اس میں خوبصورت ڈائمنڈ نیکلس تھا۔ بہت خوبصورت ہے، میں پہن کر دیکھوں؟ خوشی خوشی سے وہ بیڈ سے اترنے لگی، لیکن اس کے اترنے سے پہلے ہی عرش نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ بات تو صرف دینے کی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں باکس لے کر عرش نے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اس کی طرف متوجہ ہوا، اب پہن کر تم صبح ہی دیکھ لینا اور اب مزید کچھ مت کہنا۔ اسے کچھ کہنے کے لیے لب کھولتے دیکھ کر وہ پہلے ہی وارن کر چکا تھا، جس پر منہ بنا کر وہ چہرہ موڑ گئی اور اس کے بنے ہوئے منہ کا بنا بنا کوئی نوٹس لیے وہ اس کی جولی اتارنے لگا۔ اس کی تمام جولی اتار کر وہ پھر سے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ سیرت نے بنا کوئی مزاحمت کے اپنے آپ اس کے سپرد کر دیا۔ کیوں نہیں کرتی؟ وہ اس کا اپنا تھا، اس کا محرم، اس کا شوہر، اس کا سب کچھ۔ آسمان ملک سیرت کے لیے ایسا شخص بن چکا تھا جس کے بنا وہ خود کو نامکمل محسوس کرتی، اور مکمل محسوس کرتی تو اسی شخص کی وجہ سے۔